اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے آج کا درس شروع ہوگا، اور اس سے پہلے جو بیان چلا آ رہا تھا اس میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ بہت دور سے بیان چلا آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو جرائم تھے ان کی فہرست گنائی جا رہی ہے کہ صدیوں تک انہوں نے کس کس طرح کی نافرمانیاں کیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، اپنے نبی کے ذریعے ان کو ایک ایسی قوم بنایا تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ سب پر تمہیں فضیلت دی تھی، اور وہ فضیلت یہ تھی کہ انہیں قوموں کی امامت کا منصب تھا ان کے پاس، کہ وہ دنیا کی باقی قوموں کو صحیح راہ دکھائیں۔ وہ دوسروں کو صحیح راہ تو کیا دکھاتے، خود ان کی پوری تاریخ نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو خطاب پچھلے کئی درسوں سے جو تفسیر یا جن آیات کی تشریح چل رہی ہے اس میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ میں یاد دلا دوں کہ بنی اسرائیل سے خطاب کہ اے بنی اسرائیل، وہ جن کی اکثریت اس وقت یہودی ہیں، ان سے خطاب، اور وہ اسے مانتے نہیں، وہ اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ تلاوت کر رہے ہیں آپ قرآن میں ایمان لانے والے، تو ہماری معرفت انہیں کیوں خطاب کیا گیا؟ موٹی موٹی سی اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ پیغام اگر آپ کے رابطے میں کہیں پر آئیں تو آپ پہنچا دیں انہیں، اور دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں سے یہ کہا گیا کہ قومیں جب بگڑتی ہیں اور اللہ کی نافرمان بنتی ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی پچھلے ہی درس میں جو آیت جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا اس میں بیچ میں روک کر اس اصول کو یاد دلا دیا گیا، اور اس کو اصول کو یاد دلانے کے لیے پھر ان سے خطاب دوبارہ جاری ہو گیا۔ تشریح تو بہت لمبی اس کی گزری تھی پچھلی مرتبہ، میں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو پچھلے درس میں آخری آیت تھی، کہ درمیان میں جرائم کی فہرست روک کر یہ کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور وہ جو آرین اقوام اور سناتن دھرمی اور بدھ مت کی قومیں ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، یعنی سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یوم آخر کا مطلب یہ، اور اچھے عمل بھی کرے، وعمل صالحا، تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ان کی رب کی طرف سے اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ کر ایک اصول بیان کر دیا، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، ہندو اور بدھ ہو، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے والدین نے سکھا دیا، آپ کے بڑوں نے سکھا دیا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمے کو مانتے بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے سوا
اللہ کے قانون کے خلاف کسی قانون کو نہیں مانیں گے. اپنی زندگی میں ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب. اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ بتانے کے لیے آئے تھے اب زندگی ویسی گزاریں گے. یہ خالی زبان سے کہہ دینا کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کہہ دے، کہنے کا مطلب زبان سے یہ ہے کہ اب ہم اس بات کو مان کر کہہ رہے ہیں تو جیسے انہوں نے جو پیغام دیا تھا اللہ کا، زندگی اب اس کے مطابق گزرے گی. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں مرتے وقت بھائی ذرا سا زبان سے کہلوا دو ان سے لا الہ الا اللہ، ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اور بھائی کلمے گو ہیں، کلمہ ہے تو پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ پھر سزا دے. ایمان والے تو سارے بچائے جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا تو ایمان بھی آ گیا. یہ تصورات قرآن شریف نے بار بار کہا ہے کہ یہ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بنا لیے تھے جب ان کے پاس نبی آئے تھے تو، اور وہ بگڑے تھے تو انہوں نے یہی تصورات بنا لیے تھے. یہ مثالیں دی ہیں قرآن شریف میں دوسرے مقامات، یہی مثالیں کہ یہ کہتے ہیں وقال لن ندخل الجنت الا من کان هودا و نصارا. یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے. ایک جگہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا. یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ یہودی کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، آگ ہمیں چھوئی گی بھی نہیں سوائے اس کے کہ کچھ غلطیوں کی سزا ہمیں جہنم میں دے دی جائے، پھر ہمیشہ کی جنت میں نکال کے ڈال دیا جائے گا. یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ عقیدے تھے ان کے. ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ باتیں نہیں چلتی ہیں ساری. تو یہاں روک کر درمیان میں ایک اصول بتا دیا ہے جو پچھلی مرتبہ جو آیت آخری تھی. چاہے ایمان لانے اپنے آپ کو ان الذین آمنوا، چاہے وہ لوگ جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دوسری قوموں کے لوگ ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، اصل میں تو اتنی چیزیں چاہیے. اللہ پر ایمان کم سے کم. اور اللہ پر ایمان کا میں نے مطلب سمجھا دیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل. ایمان تو زبان سے کہنے کا نہ زبان سے کہہ دیا، عمل سے ثبوت ملے گا کہ اس بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. ثبوت تو عمل سے ملے گا. قرآن نے نجات کے لیے ہر جگہ عمل صالح ساتھ میں رکھا ہے کہ یہ اس کی شرط ضروری ہے. ساتھ میں اچھے اعمال جگہ جگہ واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے اعمال تو لے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پلے بھاری ہوں گے اعمال کے ان کے لیے جنتیں ہوں گی، اور جن کے پلے اعمال کے ہلکے ہو جائیں گے فامہ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ واضح طور پر بتا دیا. اس کے بعد بھی کہتے چلے جا رہے ہیں یہی قرآن نے کہا، یہی بنی اسرائیل کہتے تھے، اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ کی معرفت کیا جا رہا ہے کہ پڑھ لیں آپ کہ ان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کہ عمل کی، اعمال صالحہ کی شرط ساتھ میں ہے. یہ نہیں کہ چاہے جیسے عمل کریں، جس طرح کے بھی عمل کریں وہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو وہی ہمیں صرف بچوا لے گا. یہ عقائد چل رہے ہیں اور قرآن شریف ہر جگہ صاف الفاظ میں اس کی تردید کرتا ہے، اور جگہ جگہ کرتا ہے بہت صاف الفاظ میں. چاہے یہ لوگ ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دوسری مذہبی اقوام ہوں، جو بھی شرطیں اتنی ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو، کس مذہبی قوم کے اندر ہو. ساری انسانیت ایک جیسی ہے. ان شرطوں کو جو بھی مان لے. اللہ پر ایمان یعنی اس بات کا یقین کہ اللہ کے قانون کے مطابق نجات ہوگی. یوم آخر پر ایمان اور اچھے عمل، اعمال صالحہ.
جو کوئی بھی یہ اختیار کرے گا اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اور جو جن میں سے بھی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں، چاہے وہ سب کو ایک ساتھ رکھ کر کہا ہے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی، چاہے دوسری اقوام، جہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی وہ اپنی فکر کریں کہ ابھی یہ نجات کے راستے پہ نہیں پہنچے۔ تو یہ اصول درمیان میں بتا دیا، چونکہ بڑی دور سے ان کی جرائم کی فہرست چلی آ رہی تھی، تو مسلمانوں کے یا قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ذہن میں نہیں آ جا کہ یہ باتیں تو صرف ان سے متعلق ہیں، یہ تو ان کو خطاب کر کے آپ کو تلاوت کروائی گئی، وہ اسی لیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بھی کہیں انداز یہ تو نہیں ہے، اللہ نے کسی خاص گھر میں پیدا کر دیا، چلتی ہے نا ہمارے یہاں خوب، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، تو اللہ کی طرف سے تو یہ پارشیلٹی ہو گئی، پکشپات ہو گیا، کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا کر دیا، کچھ لوگوں کو غیر مسلموں کے خاندان میں پیدا کر دیا، انہوں نے اپنے گھر میں غیر مسلموں کے خاندان میں جو پیدا ہوئے، انہوں نے جو کچھ اپنے گھر میں سنا وہ سمجھتے ہیں مکتی اس میں، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی مسلمان کہنے والوں میں سے اگر اس خاندان میں پیدا ہوتا تو وہ اسی بات کو مان رہا ہوتا ہے، تو صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ یہاں پیدا ہوئے، ان میں سے کوئی یہاں پیدا ہوتا تو ان چیزوں کو مانتا، تو اصل میں مانتا نہیں بلکہ عمل چاہیے، یہ ماننا تو خالی زبان کی بات ہے۔ تو سب کو ایک ساتھ کہا کہ یہ ہیں چیزیں جو قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے قومیں ذلت کی شکار ہوتی ہیں، بنی اسرائیل کا جو چلا آ رہا ہے حالات، اور ہمیں اس لیے ان کو خطاب کر کے ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر درمیان میں یہ اصول بھی بتا دیا، اس غلط فہمی میں مت پڑنا یہ سب کا کیس ایک جیسا ہے، اللہ کی یہاں پارشیلٹی نہیں ہے، جو بھی ان میں سے اللہ کے ہی قوانین کی حاکمیت کو مانے، یوم آخر کو مانے اور اس کے عمل بھی ٹھیک ہوں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ان چیزوں کے بغیر نجات نہیں ہوگی، اور جو یہ کرے گا وہ چاہے جس خاندان کے اندر پیدا ہوا ہو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ پھر آگے اب دوبارہ سلسلہ وہیں جوڑ دیا، درمیان میں اتنی بات روک کر بتائی تھی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ آیت نمبر 63 ہے، اصل میں یہاں سے آج کا درس تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل سے کہا گیا ایسے یاد کرو جو ان کی پوری تاریخ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے جس جگہ ان کو غلطیوں سے درگزر فرمایا، چھوڑتے گئے ڈھیل دیتے گئے، اس پوری تاریخ کے اندر سے جگہ جگہ بہت سے واقعات کے حوالے ہیں جو چل رہے ہیں اور ابھی بہت دور تک جا رہے ہیں، کم سے کم آگے 2-3 درس کے اندر ابھی یہی انہی کو خطاب کر کے وہ جرائم کی فہرست چل رہی ہے۔ اب اس واقعے کو تم یاد کرو، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، میثاق کا مطلب عہد لیا تھا پکا، اس سے پہلے گزری قرآن شریف کے اندر کہ تم میرا عہد پورا کرو، گزر چکی آیت ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ یک طرفہ نہیں ہے بات کہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں عزت دوں گا، تمہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت میں جنت دوں گا، یہ مشروط ہے، دو طرفہ ہے، تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے تم اسے پورا کرو، تو میں نے جو تم سے عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ وہ عہد جو ہے وہ شرط کے ساتھ میں ہے، وہ عہد کہا کہ جب ہم نے تم سے طور پہاڑ کے اوپر عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا اور وہ عہد آپ سے بھی لیا گیا ہے، وہ عہد آپ اپنی زبان سے دہراتے ہیں روز اس بات کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں، ہر نماز کے اندر، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کے قانون کو اس سے برتر نہیں مانوں گا، اور اللہ کے قانون کو ایسا مانوں گا کہ اس کے خلاف کوئی چیز میں نہیں کروں گا، یہ ہے اشہدو اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔
کہ صرف وہی ایک ہے جس کے احکامات مانوں گا، اس کے سوا نہیں. لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور میں گواہی دیتا ہوں، گواہی چل رہی ہے روز نماز میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور ان کے رسول تھے. تو جو انہوں نے ہم تک پہنچایا میری زندگی اس کے مطابق گزرے گی. یہ ہے کہ اس گواہی کا مطلب کہ اللہ کے رسول تھے، خالی لفظ کہنا ہے یہ کہ رسول تھے، کہ جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا اور وہ حق ہے. یہ ہے مطلب کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. روز گواہیاں دے رہے ہیں اور سب جھوٹی گواہیاں، سب کی گواہیاں جھوٹی. روز کتنی جھوٹی گواہیاں اکٹھی ہو رہی ہیں لوگوں کی، زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے. کہے لگاتار یہ رہے ہیں، زندگی لگاتار اس کے خلاف گزر رہی ہے، تو سب گواہیاں جھوٹی اور اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں جھوٹی گواہیاں. یہ ہے تھا، یہ عہد روز کرتے ہیں نماز کے اندر. کہا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تم یاد کرو تم سے عہد لیا تھا. برفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر اس وقت طور پہاڑ بلند تھا. اب اس کے طرح طرح کے لوگ مطلب کر لیتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر لٹکا دیا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوا کرتا. ورفعنا، ہم نے رفع کر رکھا تھا، اٹھا رکھا تھا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر. کسی پہاڑ کی کوئی چٹان بہت آگے تک اگر نکلی ہوئی ہو، بہت بہت زبردست پہاڑ ہو، اور اس کے دامن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایسی ہے کہ اس وقت تمہارے سر پر پہاڑ ہے. یہ صرف اس لیے کہ اللہ کی طرف سے خطاب چل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں وہ تمام چیزیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں. ایسا تھوڑی کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے آل پاورفل ہے. کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے لیے ناممکن ہو. لیکن ایک بات اور فرما دی اللہ نے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ہم نے جو قانون مقرر کر دیے تمہیں اس میں تبدیلی نہیں ملے گی. اللہ نے خود اپنے لیے یہ بات، اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ جو قانون میں نے دنیا میں بنا دیے ہیں ان قانونوں سے الگ میں نہیں کروں گا کچھ، سب چیزیں اس کے مطابق ہوں گی. خود قرآن میں اس بات کا بیان فرما دیا ہے. وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن میں کہا نہیں، بس تبدیلی نہیں ہوگی. جو قانون ہے وہی قانون چلیں گے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں. پہاڑ کو ہی اٹھا کر سر پر نہیں کھڑا کر دیا. وہ عام طور سے لوگوں کا ذہن رفع مطلب اونچا کیا. پہاڑ چٹان اگر کوئی باہر کو نکلی ہوئی اس کے دامن میں بیٹھے تو پہاڑ ان کے سر پر ہے. ایسے حالات کے اندر، اور اصل میں کیا اس کا مقصد ہے کہ جس جگہ انہیں اکٹھا کیا تھا ان کے سرداروں کو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں، اس میں ایسا تھا کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہاڑ اوپر سر کے اوپر آیا ہوا ہے، اندر کا حصہ کھوکھلا. وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ان سے عہد لیا گیا، اور اسی وقت پھر آیا زلزلہ. ہے قرآن شریف میں دوسری جگہوں پہ ذرا دیر پہلے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ کیسے کلام سنتے، اللہ نے کیسے باتیں آپ سے کی تھی، گزر چکا ہے. تو اللہ نے وہ زبردست زلزلہ آیا اور زبردست آواز کے ساتھ میں، اور وہ سب کے سب وہاں پر یا مر گئے یا بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ کی درخواست پہ اللہ نے انہیں دوبارہ کھڑا کیا. اب اس ماحول کے اندر اس وقت کے پہاڑ سر کے اوپر ہے. اب ان کے پاس وحی آئی حضرت موسیٰ کے پاس، تو کہا کہ اب ان باتوں پر عہد کرو جو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ انہیں مانو گے. تو ابھی وہ اس حالت سے گزرے ہیں، اور پہاڑ کا زلزلہ، آپ تو گھروں کے اندر سے کود کے باہر آ جاتے ہیں، اور ابھی کسی نے جھٹکے نہیں محسوس کیے، دوسرے نے بتایا زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگے جلدی سے باہر گلی میں کھڑے ہو گئے جا کے. اور وہاں ہو پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ کی چٹان سر کے اوپر آئی ہوئی ہو، تو ایسا لگے گا کہ یہ گر گئی ہے، اور زلزلہ ایسا کہ سارا ہل رہا ہو کہ یہ ابھی سر پہ اسی کے نیچے کچل جائیں گے. یہ ایک بڑا زبردست ایسا ماحول تھا، بڑا دل کے اوپر اثر کرنے والا، ایک رعب طاری جس سے تھا. اس لیے اس ماحول کے اندر عہد لیا گیا تھا کہ وہ یاد رہے ہمیشہ. ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر رکھا تھا، اٹھا رکھا تھا،
اور تم سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے سنبھالنا، پکڑنا قوت کے ساتھ میں. یہی آپ کو کرنا ہے کہ اللہ نے جو دیا تھا اسے قوت کے ساتھ پکڑنا ہے کہ یہ جائے نہیں جو احکامات. تو قوت کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف میں ہم سے کوئی بے حرمتی نہ کرے، کوئی کسی جگہ فرانس میں اور دوسرے کسی ملک کے اندر اس کو کچھ برا نہ کہے، ہم جان دے دیں گے. ارے پکڑنا تو یہ تھا کہ اس کے قوانین کے خلاف ہم ہلیں گے نہیں. جو کچھ اتنے بتایا ہے یہ عہد ان سے لیا گیا تھا کہ تمہیں جو دیا جا رہا ہے اسے قوت کے ساتھ میں تھامنا. خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد رکھنا اور یاد دلاتے رہنا دوسروں کو. تمہارے اندر اس سے شاید تم پھر ان چیزوں سے بچ سکو گے اللہ کی نافرمانیوں سے. لعلکم تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس عہد کرنے کے بعد تم پھر گئے، تم نے پیٹھ پھیر لی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر، اس کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوتی تو تم بڑے گھاٹے میں رہتے. یعنی پھر اس سے نکالا، غلطیاں معاف کرتے گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں وہ تو یاد ہوگا، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سبت والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. سبت کہتے ہیں سنیچر کو، سنیچر کے دن کو. یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن مقدس مانا جاتا تھا جیسے آپ کے یہاں جمعے کا دن، لیکن خالی ایسے ہی زیادہ مقدس نہیں دوسرے دنوں سے، بلکہ اس دن کے لیے ان کے احکامات یہ تھے کہ اس دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کریں گے. وہ یہ ایک دن، 6 دن اپنے کام کرو، ایک دن صرف اللہ کی یاد کے لیے نکالو. کوئی دنیاوی کام اس دن نہیں کرو. اس ایک دن کو الگ کر کے یہ ایک دن اس کے لیے فارغ کر دو اپنا. اسے یوم السبت، سیٹرڈے، سنیچر کا دن، یہ آج تک یہودیوں میں مقدس مانا جاتا ہے، حالانکہ ابھی اس بات پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ صاف احکامات تھے ان کے لیے. تو یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہیں، اس بستی کا حال تو تمہیں یاد ہوگا، قرآن شریف میں 7ویں سورت میں سورہ اعراف میں ذرا زیادہ تفصیل سے بتایا کہ وہ مچھلیاں تھیں. وہاں پر ہے یہ، یہاں پر نہیں کہا ہے. میں اسے درمیان میں اس تفصیل کو یہاں بتا دیتا ہوں. مچھیروں کی ایک بستی تھی اور ان کی ساری گزر اوقات مچھلیاں پکڑنے پر تھی. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آزمائش ضرور آتی ہے. قرآن میں کہا ہے کہ ہر حالت میں تمہیں آزما لیں گے. ایمان لانے والوں سے کہا ہے، ان کو بھی آزمایا. ان کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب کودتی تھیں، ایسی کہ چاہوں تو ہاتھ سے پکڑ لیں ایسی سمندر کے کنارے، اور 6 دن غائب ہو جاتی تھی. اپنے جال ڈال رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کہیں آ ہی نہیں رہی. اب یہ لالچ پیدا ہوتی تھی کہ یہ ہمارا تو سارا کاروبار جا رہا ہے ہاتھ سے، تو پھر اسی دن پکڑیں سنیچر کو. وہ منع تھا. تھوڑے دن تو برداشت کیا، اور پھر جب معاملہ پیسے کا آتا ہے نا تو پھسل جاتا ہے. اور روزے رکھوائے جائیں تو رکھ لیں گے آپ. نہیں پڑھتے نمازیں پڑھوائیں، کوشش کریں سمجھ میں آ جائے تو پڑھیں گے، لیکن مال نہیں نکلتا جیب سے. تو یہ سب سے زیادہ سخت جگہ جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے، پیسوں کی. تو جب مسئلہ آیا اس کا کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے دنیا کا، تو ان کے یہاں پھر نافرمانی شروع ہو گئی. اسی دن پکڑیں گے. طرح طرح کے ہیلے بہانے بھی نکالے انہوں نے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا کیا، قرآن میں نہیں ہے، کہ ایسا کیا کہ شروع میں ایسا کیا کہ وہ گھیرا جو ہے وہ بنا دیا اور دنوں میں کہ مچھلیاں ادھر کے تالاب میں آ جائیں، اور پھر ادھر کے آ کے ادھر کا بڑا کر دیا کہ بھاگ نہ پائیں. اور اس کے بعد پھر وہ سنیچر کے دن آتی تھی، وہ اس کے اندر رک جاتی تھی، پھر اس کے بعد پکڑ لیا انہوں نے. تو طرح طرح کے پہلے تو کیے ہیلے انہوں نے کہ ذرا پیچھے سے جائیں، ناک ادھر سے پکڑ لیں. یعنی اصل میں تو خلاف ورزی تھی، اس کے رستے نکالے ہیلے. ہیلا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہیلا فریب کو کہتے ہیں. ایسے رستے نکالے کہ جو سامنے سے دیکھنے میں قانون کی زد میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہے
کر رہے ہیں اس کے خلاف. اب انکم ٹیکس بچانے کے لیے تو ہیلے کرے کوئی, سیل ٹیکس بچانے کے لیے کوئی ہیلے کرے, واٹر ٹیکس بچانے کے لیے, بجلی کے لیے, ان چیزوں کے لیے کوئی ہیلے کرے تو کرے. یہاں اللہ کے دین کے اندر کس سے کر رہے ہیں ہیلے؟ یہاں سرکار کو پتہ نہیں چلے گا, اسے تو معلوم ہے کہ نیت کیا ہے تمہاری, کر کس لیے رہے. اور اس میں اللہ کے قانون میں ایسی چیزیں نکالتے ہیں لوگ کہ گرفت میں نہیں آئے. مال ہے, اس کی زکوٰۃ دینی ہے جتنی مقرر کی ہے اللہ نے. اب کچھ حصہ بچوں کے نام کر دیا, اتنا کر دیا کہ اپنے نصاب میں نہیں رہے. جائز ہے, قانوناً کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ اختیار بچوں کا ہونا چاہیے. ہے اپنا ہی کر دیا, وہ اصل میں اپنا ہی ہے. وہ اصل میں ہی تمہارا نہ رہے, ان کا ہو جائے تو ٹھیک ہے. آدھا بیوی کے نام کر دیا یا بیوی نے شوہر کے نام کر دیا, ان کی زیادہ تھی تو اور اصل میں تھی انہی کی. وہ ہماری بیوی نے کچھ زیور ہمارے نام کر دیے کہ اب آپ کے ہیں, میں تھوڑی پہنوں گا, انہی کے ہیں. تو اب یہ ہے ہیلے کہ اب یہ ہو گیا نا, تو اب صاحب نصاب نہیں رہے, اب زکوٰۃ نہیں لگے گی. کس سے کر رہے ہیں ہیلے؟ وہ تو سب جانتا ہے. یہ دنیا کے قانون کے اندر ہوتے ہیں ہیلے. ہمارے یہاں نام رکھ لیا اس کا ہیلہ شرعی, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ہیلہ شرعی ہے فلاں بات. کتابیں لکھی پھر ہیلہ شرعی کے اوپر کہ ایسے کر لیا کرو, یوں بچ جاؤ گے. اسی طریقے سے مدرسے کو زکوٰۃ جائز ہو جائے گی, یوں کر لیا کرو. اسے نام رکھ لیا ہمارے یہاں, یہ کہا اس میں کیا حرج ہے, ہیلہ شرعی ہے یہ. تو یہ بنی اسرائیل نے ہیلے شروع کیے تھے پہلے. اس کے بعد پھر دل سخت ہو گیا, تو پھر ڈائریکٹ کرنے لگے. شروع میں ہیلے ہوتے ہیں, پھر آدمی ڈائریکٹ کرنے لگتا ہے. اب شروع میں ہمارے یہاں بہت سے مدارس کی ڈائریکٹ مدرسے کو زکوٰۃ نہیں جاتی, تو اب وہ جو مدرسے کے لیے علاقے تھے, اب لوگ زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں. غریب بچوں کے لیے تو دینا, غریب بچوں کے پاس جانا چاہیے, وہ زکوٰۃ اس کے لیے ہے. 8 مدیں بتائیے قرآن نے, اس میں کہیں مدرسہ ہے نہیں, مسجد بھی نہیں ہے, مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. تو اب یہ تھا کہ مدرسے میں تو نہیں لگتی, بچوں کو دے سکتے ہیں. اگر ان 8 مدوں میں سے ہو تو دیا جا سکتا ہے. قرآن شریف میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں بتائیے, آیت نمبر 60 سورہ توبہ, اگر اس 8 میں ہو تو ہو سکتا ہے. تو اب اچھا, پھر اس میں یہ رہا کہ ایک ہیلا ہوا پہلے بہت عرصے تک کہ طلبہ سے کہا کہ تمہارے لیے آیا ہے یہ, تمہارا جب ہم خرچ اٹھاتے ہیں تو تم مدرسے کو دے دو. انہوں نے کہا ہم نے دے دیا. ایسا بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے, ان کو دے دیا کہ تم اب مدرسے کو دے دو, انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے. تو اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا کہ نہ, ان کے ہاتھ میں بھی دینا صحیح نہیں ہے, یہیں سے کہو کہ تمہارے لیے آیا ہے, اب تم نے دے دیا ہمیں, مدرسے کے چلانے کے لیے تمہارے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے دے دیا. اسے تملیغ کہتے ہیں کہ مالک انہوں نے اب انہیں بنا دیا. تو یہ ایک ہیلا ہوا, یہ ادھر سے کر لیا ہم نے. اچھا, یہ بھی چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے, تبھی تو ہوا ہیلا یہ. اب بہت دنوں تک تو ہیلا کرتے رہے, اب دل پکے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد پوزیشن یہ آ گئی, انہوں نے کہا نہیں, فی سبیل اللہ سب جائز ہے. اب ہیلے کی بھی ضرورت نہیں بچی بہت سی جگہوں پر. قرآن شریف میں 60 نمبر آئے تھے, 9 نمبر سورت ہے, اس میں 8 مدیں بتائی ہیں. اس میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ, 8 میں سے ایک اللہ کے راستے میں. کہا کہ یہ دین کا کام ہے تو اللہ کے راستے میں ہوا, بات ٹھیک لگ رہی ہے. لیکن ہر نیک کام اللہ کے راستے میں ہوا, مسجد بنانی بھی تو اللہ کے راستے میں ہے, تو پھر مسجد بھی کو بھی دیجیے ڈائریکٹ, اسے کیوں منع کر رکھا ہے بھائی؟ اور کوئی نیک کام ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نہیں ہے. تو پھر صرف فی سبیل اللہ کہہ دیتے, وہ 8 مدیں کیوں گناتے؟ 8 گنانے کی کیا ضرورت ہے, خالی فی سبیل اللہ کہہ دیتے کہ ہر نیک کام میں لگاؤ. 8 مدیں ہیں, اس کا مطلب یہاں پہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہے. سارے مفسرین سب نے بغیر کسی استثناء کے اس کا کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد. تو اب فی سبیل اللہ کے تحت اب لوگوں نے ڈائریکٹ جائز کر لیا کہ نہیں ضرورت نہیں ہیلے کی.
پہلے ہیلا تھا اب ڈائریکٹ ہو گیا. تو اب یہ تو لوگ اپنا اپنا اسے مسائل کو جانے. میں تو بات اتنی کر رہا ہوں کہ یہ قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیلے کیے پھر ڈائریکٹ پکڑنی شروع کر دی مچھلیاں انہوں نے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ جب یہ ہوا تو اس میں کچھ لوگ جو تھے بہت تھوڑے سے انہوں نے پابندی کی کہ نہیں ہم اللہ کا حکم ہے سنیچر کے دن کے تقدس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. کہا گیا تھا کہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرو گے تو چاہے ہمارے اوپر جتنی مشکلات آ جائیں ہم نہیں پکڑیں گے سنیچر کے دن. باقی دن جو کچھ بھی تھوڑی بہت ان کی آمدنی ہوتی تھی تو اب یہ ہوا کہ ان میں سے ماننے والوں میں سے دو گروپ بن گئے. جنہوں نے حکم مانا تھا تھوڑے سے لوگ تھے, ان میں بھی دو گروپ ہو گئے. ایک نے یہ کہا کہ صاحب وہ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو. جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے کہا یہ دوسروں سے کہنے کیوں جاتے ہو, تم اپنی نیکی کرو, ذکر کرو, عبادت کرو, لیکن یہ ان کے پاس کیوں جاتے ہو دوسروں سے کہنے کے لیے. ان کے لیے تو اللہ نے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے, تو ان جہنمیوں سے کیوں جاتے ہو کہنے کے لیے. اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے. تو وہ کہتے تھے دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے بھی ہم کہتے ہی رہیں گے. ایک تو یہ کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری حجت پوری ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کو بھی روکا تھا, ہم نے روکا تھا, یہ نہیں رکے. اور دوسری یہ کہ شاید کوئی ان میں سے مان بھی جائے کہتے کہتے. بہرحال پھر اللہ کا عذاب آیا اس بستی پر. اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے اس 7ویں سورت میں سورہ اعراف میں, اور اللہ کے عذاب میں سب پکڑے گئے سوائے ان کے کہ جو دوسروں کو روکنے کا کام کرتے تھے. وہ بھی پکڑے گئے جو حکم کی پابندی کر رہے تھے اور اپنی نیکی کر رہے تھے, وہ بھی عذاب میں پکڑے گئے. صرف ان کو اللہ نے بچایا جو دوسروں کو روکنے کا کام کرتے تھے. قوموں کی ایمان تھی جہاں دوسروں کو روکنا تھا, اپنی خالی عمل جو ہے وہ نہیں کرنا تھا, صرف وہ تو ہے ہی اس کے ساتھ. تو بہرحال یہ واقعہ تھا, اسے یاد دلایا کہ تمہیں وہ تو یاد ہوگا, وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا. تو ہم نے جب انہوں نے خلاف ورزی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے پھر ان کے لیے ان سے یہ کہا کا مطلب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل. ہندو اس سے نکالتے ہیں آواگمن, قرآن کی آیت لاتے ہیں, کہتے دیکھیے انسان بندر بنتا ہے, اور ایک جگہ سور بھی کہا انسان سور, یہ انسان جانور بنتا ہے اگلے جنم کے اندر. قرآن میں ہے آپ کے, کچھ لوگ بندر بن گئے, کچھ لوگ سور بن گئے. اللہ کے قانون کی خلاف ورزی. اللہ بنا سکتا ہے بندر یہی کھڑے کھڑے, کسی کو سور بنا دے, لیکن اس نے جو قانون اپنا بنا دیا ہے وہ بدلے گا نہیں, یہ فرما دیا ہے. خصلت کے اعتبار سے ذلیل ہو گئے. یہ کہا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ذلیل بندر. انسان رہتے ہیں بستی کے اندر اور بندروں کو مار مار کے بھگایا جاتا, آ جاتے ہیں تو ہر ایک ڈنڈا لے کے دوڑتا ہے ان کے پیچھے کہ بھاگو, ڈنڈے اس کے مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, کود کود کے بستیوں سے الگ. جہاں پہ بھی گئے وہ کسی اور طرف, کسی اور طرف, پھر کسی اور طرف, کوئی پرماننٹ ٹھکانا نہیں. یہی حالت رہی ہے بنی اسرائیل کی قوم کی, کوئی پرماننٹ ٹھکانا انہیں تاریخ میں نہیں ملا ہے. قوموں کی زندگی کے اندر جو ہماری زندگی کے اندر جو سال ہوتے ہیں ہم اس سے قوموں کی زندگی ناپتے ہیں. قوموں کی زندگی تھوڑی بڑی ہوتی ہیں, تو ہم اپنے 30, 40, 50 سال کے حساب یہ ٹھکانہ ملا ہوا ہے نہیں. اسرائیل سن 1948 میں یہاں پر آئے ہیں, تو یہاں پر لایا گیا, باقی دنیا میں ہر جگہ سے مار کر نکالے گئے, تو وہاں پہنچے ہی. ابھی قوموں کی زندگی کے اندر یہ سال, یہ اتنے سے سال جو ہیں جو 50-60 سال گزرے, یہ بہت کم ہے. 200-250 سال کے بعد ان کی جو اعمال ہیں اس کے اعتبار سے ان کی سزائیں یا ان کے لیے اچھائیاں شروع ہوتی ہیں. یہ جگہ جگہ سے مارے جاتے رہے, دھتکارے جاتے رہے. یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب تمہارا جو حشر ہے وہ یہی ہے کہ مارے جاتے رہو گے ذلیل جیسے. کوئی آ کے ایسا نہیں کہ وہ بٹھانے کے بعد آپ ان کو اپنی ساتھ میں کھانا کھلانا چاہیے, تم مار مار کے بھگائے جاتے ہیں. اگر کسی جگہ آ جائیں بندر تو کہا کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, جیسے بندروں کی طرح ہر جگہ پہ مارے جائیں گے اور بھگائے جائیں گے اور ٹکنے نہیں دیے جائیں گے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, ہم نے ان کو
عبرت کا سامان بنا دیا، جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد کے آنے والے تھے ان کے لیے بھی، وہ موعظۃ للمتقین، اور جو بھی تقوی اختیار کریں، ہم لوگ آپ لوگ اگر تقوی اختیار کرنا چاہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیں تو ان کے لیے نصیحت کا سامان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے تمہیں ذبح کرنی ہے۔ یہ گائے کی بات یہاں ہندوستان میں ہوتی ہے نا، جب گائے ماتا ہے، گائے دیوی ہے، گائے کی پوجا ہوتی ہے، یہ ان میں تھی بنی اسرائیل میں، اور کئی جگہ ہے، ایک جگہ ابھی گزری ایک جگہ آیت، یہ یہاں پر گائے کے بجائے بچھڑے کی تھی ان کے یہاں تقدس، کہ ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی یہاں پر، تو ان کے یہاں بچھڑا مقدس تھا۔ تو پہلے تو ہوتا ہے ایک بچھڑا مقدس، اچھا بھائی بچھڑا الگ ہے گائے الگ ہے، اب ایک گائے ایسی پیدا ہوئی، نسل میں ایک ایسی پیدا ہوئی کہ جو ذرا باقی سب سے کلر میں اور شکل اس میں ذرا خوبصورت زیادہ تھی، اور کلر عام طور سے ایسا کلر گائے کا نہیں ہوتا، ایسی تھی، وہ اکیلی تھی ایسی، انہوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی، اور پوجا نہ کرتے ہوں تو بھی یہ کہ بھائی دل میں یہ ہو گیا کہ بڑی مقدس ہے۔ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، شرک ہے، آیا اس شرک کی جگہ جگہ تردید، اور شرک پر سزائیں، یہ تو آ چکا ہے قرآن میں اور آگے بھی آئے گا، لیکن جیسے یہاں پر ہے نا کہ پوجا تو گائے کی، وہ بھی شرک ہے، لیکن خالی گائے نہیں، اب وہ بیل بھی روک رہے ہیں، بھائی بیل کیا، بیل یہ تو ایک تو یہی جھوٹ کی گائے کی بات کو، کہ تمہارے یہاں کہیں گائے کو وہ کہا گیا ہے، پوجیہ کہا گیا ہے، معبود کہا گیا ہے، دیوی کہا گیا ہے یا دیوتا کہا، ایک تو یہ جھوٹ۔ اچھا اسے مانتے ہو تو یہ بیل کی تو نہیں کرتے پوجا، پھر یہ بیل پہ اعتراض کیوں ہے؟ ان کا سب گو پریوار ہے، وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کا خاندان ہے، ان کا پریوار ہے پورا، تو ان کے یہاں بچھڑے کی پوجا تھی، انہوں نے بچھڑے کا پریوار بنا لیا، وہ گائے جو ہے ان کا بچھڑا مقدس، تو بچھڑا تو دیوتا ہے، یہ مقدس ہو گئی، خالی دیوتا نہ بھی ہو تو گائے مقدس ہو گئی، وہاں سے لائے ہیں، بنی اسرائیل میں تھا وہ گائے کا تقدس کا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ نے اب اس کو توڑنا تھا بنی اسرائیل میں سے، دلوں سے نکالنا تھا، تو اب ایک گائے ایسی تھی کہ جو اس کے بعد ذرا بڑی ہوئی کلر میں دوسروں سے الگ، اور اکیلی وہی ایک تھی، تو اب وہ دلوں کے اندر یہ ہو گیا کہ یہ کوئی بڑی مقدس ہے، اب پوجا تو روک دی تھی بنی اسرائیل بچڑے کی، لیکن تھی دلوں میں کھلی ہوئی، چلی آ رہی تھی ایمان لانے کے بعد بھی، دلوں سے نہیں نکلی تھی۔ حضرت اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ نے سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، بنی اسرائیل لوگوں نے پوچھا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت کی باتیں کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ چاہتا اپنے رب سے یہ معلوم کر کے بتائیے کہ ذرا صاف صاف وضاحت ہو جائے جو آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے گائے ذبح کرو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ابھی بالکل بچھیا ہو، درمیانی ہو، ان دونوں کے درمیان میں راس گائے، اور اب کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے ہی پوچھ کے بتائیے کہ رنگ کیسا ہے اس کا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے، سنہری سا، سنہری مائل زرد ہے، پیلا، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور کافی گہرا ہے، آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، کہا کہ اپنے رب سے یہ اور دریافت کیجئے کہ ذرا ابھی اور کچھ وضاحت چاہیے ہمیں، ابھی ہمیں ذرا سا شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے وہ، اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، ہمیں
ہدایت کے راستے پر ہوں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث حرث مسلمة لا شيء فيها لا شيء فيها. فرمایا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو زمین جوتنے کے کام میں اس گائے کو لیا جاتا ہے اور نہ جو اس میں جوتا جاتا ہے ریٹ کے اندر کہیں پانی وانی سے سیراب کرنے کے کام میں اسے لیا جاتا ہے کھیتی کے, اور وہ اچھی تندرست ہے خوب اور کسی طرح کا اس میں کوئی عیب داغ نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق, کہا کہ اچھا اب آ گئی سمجھ میں, کوئی چیز کسر پہلی مرتبہ خوب سمجھ رہے تھے. یہ ہے بچنے کے یہ اچھا اور اتنا ذرا اور کلیئر کر دیجئے, پھر یوں کر دیجئے. یہ بچنے کے راستے نکالتے یہ تو پہلے ہی تک اللہ نے حکم دیا, تو بات سمجھ رہے تھے خوب, اتنی پہچانیں آ گئی پھر بھی سمجھ رہے ہیں باریکی سے ہر بات جو ہے وہ کہ نہ اور یہ ہیلے کسی طریقے سے بچ جائیں, کہیں بچنے کا راستہ نکل لیا ہے, کوئی اور نکل لیا بچنے کا راستہ, راستے ڈھونڈتے ہیں. عمل کرنے والا جانتا ہے, نگاہوں کو پہچانتا ہے, احکام کی مصلحتیں جانتا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے. فذبحوها, انہوں نے ذبح تو کیا, وما كادوا يفعلون, اصل میں ایسا کرتے ہوئے لگتے نہیں تھے وہ. یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ کیا تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, لیکن طرز عمل یہ تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تم نے ایک آدمی کو, ایک شخص کو قتل کر لیا تھا اپنے بیچ میں, اسے بھی یاد کرو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر اسے تم نے چھپایا. کوئی انفلوئنشل ہوگا, کوئی اثردار شخص ہوگا جو قتل کرنے والا ہوگا, اس کے معاملے میں تم پر جھگڑا ہوا, تمہارے میں اندر اختلاف ہوا, یا یہ کہ وہ یہ ہو گیا کہ صحیح پتہ نہیں چل پا رہا ہے کون ہے, کیسے لائیں اس کو, کیسے نکالیں, تم میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تم جو چھپا رہے ہو اسے وہ ظاہر کر دے گا. فقلنا اضربوه ببعضها, ہم نے یہ کہا کہ اس کے بعض حصے سے, اب میں کیا عرض کروں, اس کا جو کچھ کیا گیا ہے ان آیات کا, جو اس پہ کہانیاں چلی ہیں, یہ کہا جو مختلف طریقے کی کہانیاں ہیں. ضربا اضربوہ, ضربا عربی میں کہتے ہیں مارنے کو, اضربوہ کے اس کو مارو. وقلنا اضربوہ, ہم نے کہا کہ اس کو مارو, ببعضھا, اس کے کچھ حصے سے. کذالک یحیی اللہ الموتى, ایسے زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو. تب اس کے آگے کہانیاں یہ چلیں کہ وہ جو بعض جگہ تو یہ چلیں دو طرح کی ہیں, کہ وہ جو گائے کا ذکر چل رہا تھا اوپر, گائے دبا کری تھی, گائے کی کوئی چیز لے کے اس پر چوٹ لگاؤ, جسے قتل کیا گیا ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو گائے کا ہی کچھ ٹکڑا ایک لے کر جو اسے ذبح کیا تھا اور اس پہ چوٹ ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا مردہ. ان کا ہم ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قرآن آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مردے ایسے زندہ کیے جاتے ہیں. ابھی گائے کا تقدس تو اور بھی دماغ میں بڑھ جائے گا, یہ ہوا, یہ گائے سے مردہ زندہ ہوا ہے, پھر اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے کھڑا کر دیا جائے. پھر بعض جگہ بعض نے تشریح اس کی کہ گائے سے نہیں, یہ کہا کہ وہ جو مرنے والا ہے نا اسی کے کچھ جسم کے ایک حصے سے دوسرے پر چوٹ لگاؤ تو وہ کھڑا ہو گیا, پھر زندہ ہو گیا. کہا ایسے مردے زندہ ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتے زندہ. ایسے کہا یہ چیز یہاں اللہ نے بتائی, کذالک ایسے ہوا کرتا ہے, ان تمام جگہوں پہ بتائی ہے, بہت سی جگہوں پر ہے یہ کذالک ایسے ہوتا ہے, یہ کہ وہ کام ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اس کے بارے میں قرآن شریف نے کہا ہر جگہ کذالک یہ ایسے ہوتا ہے. کذالک وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ سے معافی مانگی, بہت مجھ سے غلطی ہو گئی, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو اس آیت کو آپ آیت کریمہ کے نام سے اس کو پڑھا کرتے ہیں بہت سے مصیبتوں کے اندر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور حل نہیں ہوتے مسائل, بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں پریشانیاں. پھر اور قرآن نے کیا ہے, کذالک ننجی المؤمنین, ایسے بچاتے ہیں اللہ نے والوں کو جیسے انہیں بچایا تھا. کذالک میں نے ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوگا. اب وہ بیٹھ کر چنے پہ پڑھ رہے ہیں بہت سے لوگ, کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے, 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ویز کرنا ہے.
زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کسی کا قانون نہیں مانوں گا، آپ ہی ہیں صرف الہ، کسی اور کے قانون نہیں مانوں گا، سبحانک، صرف آپ پاک ہیں، میں نے تو بڑا ظلم کیا ہوا ہے اپنے اوپر، انی کنت من الظالمین، توبہ کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کو چھوڑ دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ، اور ایک بھی برائی چھوڑ نہیں رہے، ایک نہیں چھوڑ رہے. اللہ کا عتاب نہیں ہوگا؟ ابے رٹ رہے ہو کہ وہ کسی راجا کے سامنے، شاہ کے سامنے ایک قصوروار ہو اور اس نے کسی طرح کا وہاں پر کوئی دربار کے اندر گستاخی کا کام کیا ہو، وہاں کی دربار کی کرسیاں ہلا دی ہوں غلط طریقے سے، اب وہ کہے حضور معاف کر دیے، حضور معاف کر دیے، کرسی اور گرا دے، حضور معاف کر دیے، حضور معاف کر دیے، کرسی اور گرا دے. یہ کہہ رہے ہو تم کہ ہے میں اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، معاف کر دیجئے اور آپ کے قانون پہ چلوں گا. یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کہہ رہے ہیں، اور کسی کے دل میں اتنا سا بھی نیت ہی نہیں ہوتی کچھ چھوڑوں گا. تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ تو جانتا ہے. تو خالی منہ سے پڑھنا تھوڑی تھا، آیت تو بہت بڑی ہے، وہ عظیم ہی ہے، اور اللہ کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن رٹنا تھا، اور یہ رٹنا تو اور چڑھانا ہو گیا کہ کہہ یہ رہے ہیں کریں گے اس میں کچھ بھی نہیں. ہاں اگر کریں وہ تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے بچاتے ہیں ایمان، کذالک ننجی المؤمنین، ہم جو واقعی سچا ایمان لائے اس کو نجات دے دیا کرتے ہیں، جیسے یونس کو نجات دی تھی. کذالک کا لفظ جہاں بھی آتا ہے ایسے کرتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے لوگوں کے سامنے پھر پیش آتی ہے. اب یہاں پر کہا کذالک یحیی الموتیٰ، ایسے ہوتے ہیں مردے زندہ. تو اب آپ بھی گائے کا ٹکڑا لا کے مارا کریے تو ہو جایا کریں گے زندہ. جب یہ کہہ دیا کہ ایسے ہوتے ہیں، یا کوئی جس کا انتقال ہو جائے اس کے کسی جسم کے حصے سے دوسرے پہ چوٹ مارا کریے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ایسے ہوتے ہیں. ضربہ مانے خالی مارنے کے نہیں ہوتے. اب ترجمہ مارنا کر لیا نا تو سب وہی چل پڑا کے مارنا ہوتا ہے اس کے معنی. دیکھیے ایک لفظ ہے آپ کے ہاں اردو میں گولی چل گئی، پتہ ہے سب کو کیا مطلب ہے؟ اور کہا یہ تو گولی دیتا ہے، مطلب بدل گیا. بچے گولیاں کھیل رہے ہیں، پھر مطلب بدلا. یہ تینوں یہ ایک نہیں ہے. جاؤ ڈاکٹر صاحب سے گولی لے آؤ، یہ سب کو الگ الگ ہیں. اور جب کوئی ایک جملہ بولتا ہے تو سب جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گولی لیا، کوئی نہیں سمجھتا کہ بلٹ کو کہہ رہی ہے، رائفل کی گولی کو کہہ رہے ہیں. گولی دے گیا جب کہتے تو کوئی اسے نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا مطلب یہ کنچے تھے. تو یہ لوگ جانتے ہیں مطلب کیا ہے، جملے سے معلوم ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو جملہ استعمال ہو رہا ہے اس جگہ پر کون سے معنی ہم یہاں پر رکھیں، وہ جملہ بتاتا ہے، اسے سمجھانا نہیں پڑتا، تشریح نہیں کرنی پڑتی، لوگ جب سمجھ لیتے ہیں. کسی کو کہیں غلط فہمی نہیں ہوتی. اگر ان 4 جملوں میں سے ہی بولا جائے تو ایک آدمی کو بھی غلط فہمی نہیں ہوتی کہنا کیا چاہ رہا ہے. جب گولی کے 4 معنی ہیں یا اور بھی ہیں تو ان میں سے یہاں پہ کون سے معنی میں بول رہا تھا یہ نہیں، وہ جملے سے پتہ چلتا ہے جو بول رہا ہے کہ کس معنی میں بول رہا تھا. ایسے ہی ایک ایک لفظ کے 25 30 معنی عربی میں قرآن شریف میں آئے ہیں. اس لفظ کے 13 جگہ 13 طریقے استعمال ہوا ہے قرآن میں. یہ لفظ مثلا ضرب اللہ مثلا، اللہ تم ضرب مانے مارا. ابھی میں نے کہا اللہ مسئلہ ایک مثال، اللہ نے تمہارے اوپر ایک مثال ماری، اللہ نے ماری مثال، اللہ نے سمجھائی. یہاں ضرب مانے سمجھانا ہو گیا. قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَضْرِبْ مارو، لَهُمْ ان کے لیے، دنیا کی زندگی کی مثال مارو ان کے لیے. ایک مثال مارو کیا ہوتا ہے بھائی؟ مثال سے سمجھاؤ انہیں، دنیا کی زندگی کی مثال دے کر انہیں سمجھاؤ، واضح کرو. یہ لفظ قرآن شریف میں اس کے بہت سے معنی ہیں. قرآن شریف میں 13 الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ مارنا ہی لے لیا.
جب مارنا لے لیا تو پھر وہی باتیں ہو گئی کہ جو اللہ کی سنت کے خلاف ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تو جتنے لوگ گزر گئے سب کو اسی لمحے کھڑا کر دے, اس کے قبضے قدرت میں ہے. جتنے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں, اس کے قبضے قدرت میں ہیں. لیکن بات یہ کہ اللہ نے اللہ کی ساری باتیں ضابطے قانون سے ہیں. یہ ہندوؤں کی سی دیو مالائیں نہیں بنیں گی. قُلْ نَضْرِبُهُ بَعْضِهَا بھی ہم نے یہ کہا جی فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے یہ کہا کہ اس کے بعض حصے جو ہیں اس سے باقی دوسرے حصوں کو ایکسپلین کرو, سمجھاؤ ٹھیک سے. سراغ نکالتے ہیں کیونکہ تمہیں کڑیاں اسی میں ملیں گی. یہ اس واقعے کے اندر تمہیں مل جائیں گی کڑیاں. اس کے بعض حصوں کو غور کر کے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرو. ایک حصے سے دوسرے حصے کو اسی واقعے کے یہاں پہ سمجھو غور سے. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, ایسے مردے زندہ ہوا کرتے ہیں. تو ایسے مردے زندہ ہوا کرتے ہیں کا مطلب جی اسی سے تو یہ اس کو مارنے کا یہ سمجھ لیا تھا کہ اس سے مارنا ہے, کہ وہ زندگی کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ مردہ کھڑا ہو گیا. وہ سب کی سمجھ میں آ گیا وہ کہ کس نے مارا تھا, قاتل پکڑا گیا. تو یہ سمجھایا کہ تمہیں یہ سمجھایا تھا, یہ طریقہ بتایا تھا نبی کے ذریعے. اور ایسے موت اور زندگی قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر روحانی موت اور روحانی زندگی کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ قوموں میں زندگی تب آئے گی جب وہ ان طریقوں کو استعمال کریں گے. کہا کہ ایسے مردے زندہ ہو گئے, مردہ قوم زندہ ہو گئی. طریقے جو بتائے تھے کہ یہ ہیں کہ مردے زندہ ہو جا کر مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں. تمہیں بجائے اس کے کہ جگہ جگہ سازشیں اور یہ اور وہ ایک دوسرے کے, اسی واقعے پہ آؤ, غور کرو اور سمجھ کا استعمال کرو اور ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ایکسپلین کرو, کڑیاں جوڑو. ابھی زندہ ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ایسے یہ طریقہ اگر اختیار کرتے ہیں تو قومیں زندہ ہوتی ہیں. پھر کہاں گیا ثم قصد, ہاں یہ اس کے آگے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, دیکھیں اسی آیت میں ہے, اسی آیت کے اندر ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اللہ ایسے تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے, اپنی باتیں سمجھاتا ہے, اپنے قانون سمجھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تمہارے اندر عقل آ جائے. اسے کیسے عقل آئے گی جب گائے سے کسی کو ماریں گے کھڑا ہو جائے گا. عقل کی یہاں پہ کہا کہ قوموں کو عقل کا ایسے استعمال کرو. طریقہ یہ ہے کہ اسی واقعے کے اوپر غور کر کے اس کی کڑیاں ایک سے دوسرے کو ایکسپلور کرو. اسی آیت کے اندر کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ جاؤ. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ جاؤ. تو بے عقلی کی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں, اسی آیت کے اندر ہی ہے یہ بات. یہ تمہارے اندر تمہیں عقل سے کام لینا آ جائے, اور عقل سے کام لینا نہیں آیا تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ وہ توریت سمجھ سکتے تھے, اور نہ اللہ کے احکامات پہ صحیح عمل کر سکتے تھے. اب سناتے رہے کہانیاں. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی وقت گزرا ہے درمیان میں, یہ تو واقعات الگ الگ, بہت ایسا نہیں کہ کھٹ ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں. تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے. فہیہ کالحجارہ, جیسے پتھر ہوتا ہے, لیکن او اشد قسوہ, لیکن پتھر کی طرح نہیں, پتھر سے زیادہ. اس لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چشمہ پھوٹ نکلتا ہے, پانی تو ٹوٹتا ہے, شق ہو جاتا ہے اور چشمہ پھوٹ نکلتا ہے اس میں. پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں, پانی نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے پتھر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی بھاری چٹان ہے, بڑی زبردست ہے, اوپر سے نیچے لڑکا ہے, یہ گر گئی, نیچے آ جاتی ہے اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, یہ تمہارے اندر کہا کہ دل ایسے سخت ہو گئے کہ اب نہیں, جیسے کہ یہ بڑی ادبی انداز ہے کہ جو سمجھایا ہے, لیکن دل نہیں پسیجتا. تو پسیجنے کا مطلب کیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے.
मेडिकल पॉइंट के हिसाब से तो कुछ भी सख्त नहीं हुआ, वैसे ये सख्त हो जाए तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। तो सख्त हो गया का मतलब ये कि अब इसके अंदर उसे दिल सख्त होना कहते हैं कि न किसी तरह की कोई अच्छी चीज दाखिल होने का, हमदर्दी की अच्छाई की दाखिल होने का इम्कान नहीं बचा, सख्त हो गया, इसे सख्ती कहते हैं। उनका पत्थर की तरह सख्त हो गया, ये हमारे बोला जाता है सब दिल पत्थर हो गए, पसीज नहीं रहे कि बुद्धि का कुरान ने के पत्थर में से तो पानी निकल आता है जगह जगह, पत्थर ऊपर से नीचे भी आ जाता है, तुम ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते, गर्दन नहीं झुकाना चाहते, तुमने दिलों को सख्त कर रखा है अपने। कहा कि ये हालत रही बनी इसराइल की, और इस सख्ती के ऊपर ये फरमाया कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो अमल तुम करते हो, इस बात को याद रखो। और गाफिल नहीं रहा का ये फिर उनकी पूरी तारीख के अंदर है कि इनके इन अमाल की सजाएं पूरी तारीख में उन्हें मिलती चली गई। ऐसे ऐसे उजाड़े गए, वो सब बाइबल के अंदर बयानात हैं, ऐसे ऐसे उजाड़े गए कि उनकी बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दी गई, कोई एक महफूज नहीं रहा। ये पुरानी तारीख के अंदर है, करीब के दौर की बातें हैं, ये पिछली सदी की। जर्मनी में 60 लाख मारे गए, जलील करके निकाले गए, पोलैंड से मारकर निकाले गए, रूस से मारकर निकाले गए, युगोस्लाविया से मारकर निकाले गए, चेकोस्लोवाकिया से मारकर निकाले गए, हंगरी से मारकर निकाले गए, पूरे यूरोप से मार मार के निकाले गए। ये सजाएं इनका कि ये अमल की सजाएं हैं जो यहाँ पे मिलती चली जाती हैं। कानून मकाफात अमल कहते हैं इसे। अल्लाह का जो कानून है उसके मुताबिक भी नतीजे तो निकलने हैं। कौमों के नतीजे कुछ कौस लगता है निकलने में, तो फिर वो महसूस शक्ल में सामने आ जाते हैं, अंदर अंदर चल रहे होते हैं, असबाब बन रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि बहुत ऊंचे हैं और अंदर खोखले हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। एक दिन मालूम हुआ कि वो USSR था पहले, सोवियत यूनियन 12 टुकड़े हो गए, अंदर हालात बन रहे थे, अंदर अंदर हालात बन रहे थे। एक दिन आ गया सामने, नहीं एहतियातें करते, बढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, बढ़ रहे हैं, एक दिन हार्ट अटैक हो गया। बीच में रुक जाते अगर तो संभलने का मौका था, अब मौका खत्म, महसूस शक्ल में सामने आ गया, सजा आ गई सामने महसूस शक्ल में पीछे। तो अमल बदला तब भी चल रहा था जब बेहतियाती कर रहे थे, बदला चल रहा था, समझ नहीं रहे थे कि चल रहा था। अब उसके नतीजे में जो कुछ इकट्ठा होकर सामने आ गया, अब वो आ चुका, अब उसकी कोई माफी नहीं, उससे पहले तक थी माफी। तो ये होता है कौमों के सिलसिले में कि फौरन एकदम से लोग समझते हैं कि साहब ये तो बड़े, ये अमल का नतीजा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। कुरान शरीफ ने जगह जगह अल्लाह सरी कहते हैं बहुत सूरत, बहुत जल्दी, फौरन हिसाब लेता है। तब हिसाब का दिन तो तब आएगा, और कब आएगा क़यामत पता नहीं, मालूम नहीं, सैकड़ों साल हैं या हज़ारों साल हैं या लाखों हैं या करोड़ों हैं। अच्छा इंसान, अभी चलो वो तो क़यामत की बात जाने दो, हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा इसी लम्हे हो जाए, लेकिन लोग आम हालात के इदार से अभी काफ़ी आगे तक जीते हैं। तो ये फ़ौरन तो हिसाब नहीं हो रहा, और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन असली हिसाब तो फिर वो होगा, पता नहीं जब क़यामत आएगी तब होगा। और अल्लाह तो फ़ौरन का बहुत सूरत से बड़ी तेज़ी से हिसाब लेता है, चल रहा है, हर अमल का चल रहा है, नतीजा होता है। वो नतीजे दिखते नहीं हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं, फिर उसमें का एक पैकेट निकल जाता है सामने, उसके बाद उससे बचा नहीं जा सकता, उससे पहले तक रुका जा सकता है। ये है सरी के हर अमल का नतीजा हाथ के हाथ चल रहा है, महसूस शक्ल में सामने आता नहीं। कौमों के सिलसिले में 100-150 साल बाद भी आता है, अफराद के सिलसिले में 10-20-30 साल के बाद सामने आ जाता है, कभी उससे पहले भी आ जाता है। ये समझते हैं कि ना कोई नतीजा इन अमल का वो तो वहीं आखिरत में मिलेगा, यहाँ मिलता है, उसके असबाब बन रहे होते हैं। तो ये कहा कि अल्लाह जो कुछ भी तुम अमल करते हो उससे गाफिल नहीं, सब खबर है, गाफिल नहीं। उसने कानून बना दिया, हाथ के हाथ रिजल्ट चल रहे हैं, उनके नतीजे चल रहे हैं, वो नतीजे रिजल्ट आउट होते चले जा रहे हैं। ऐसे कौमों की तकदीरें बदलती हैं, फिर वो महसूस शक्ल में आ जाते हैं, फिर सामने आ जाती हैं चीज़ें। हम जिनको समझते हैं बड़ी इज्जत वाले हैं, वो एक दिन फट जाते हैं, पता ही नहीं था वो कितने दिनों से चल रहा था। USSR दुनिया नहीं जानती थी, अमेरिका वाले नहीं जानते थे, उनके मुखालिफ, उनके सेल बने हुए वहाँ पर, उसे सोवियत वॉचर्स कहते थे कि बड़े बड़े उन मुल्कों के अंदर कि जो सिर्फ उन्हीं पर नजर रखते थे, उनके आदमी इंटेलिजेंस के, उनके मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, और उन्हें पता नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ जैसे कोई डायनामाइट फट गया हो, 12 टुकड़े हो गए, छोटे से रह गए। तो ये अंदर अंदर असबाब चल रहे थे, एक दिन में थोड़ी हुआ ये,
تو ہوا تو برسوں سے جو ان کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں ہوا، ایک دن میں اچانک سامنے آ گیا، اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی یہ پھٹنے جا رہا ہے۔ ایسے ہوا کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اب ہم پہنچے یہاں پر آیت نمبر 74 تک، انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے آئندہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ اپنے کلام کا فہم عطا فرما دے، اللہ اس کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خالی ہم زبان سے آپ کو دھوکہ دینے والے، آپ سے مذاق کرنے والے نہ بنے۔ چاروں طرف مذاق ہو رہا ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں لوگ، اور سمجھ نہیں رہے، جانتے نہیں اس بات کو کہ یہ تو آپ کو اور ناراضگی کے باعث آپ کو اور غصہ دلانے کی باتیں ہیں۔ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور ساری جھوٹی گواہیاں، روز نمازوں میں جھوٹی گواہیاں، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہم سے جو غلطیاں جان بوجھ کر ہوئیں ان کی بھی آپ سے معافی چاہتے ہیں، جو انجانے میں ہوئی ان کی بھی چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے توفیق چاہتے ہیں کہ ہمیں غلطی کا کبھی احساس ہو جائے، آپ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا آ جائے، تلاوت کرنا آ جائے، اور اس کے اوپر عمل کرنا آ جائے۔ اور خالی اپنا عمل نہیں، اللہ قوموں کے لیے امام بنایا تھا، تو آپ نے ہم آگے لے کر چلنے والے ہوں تاکہ دوسروں کی اصلاح کر سکیں، انہیں بتا سکیں، انہیں صحیح راستے پر چلا سکیں۔ اللہ ہم اپنا انجام ایسا نہیں چاہتے جیسے آپ نے معزول کر دیا بنی اسرائیل کو۔ ہمارے لیے اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم خالی بغیر معنوں کے، یا پھر معنی بھی ہوتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے اسے تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہیں۔ تو اللہ یہ قانون زندگیاں بنانے کے لیے آیا تھا، اللہ ہماری زندگیاں اس سے سنور جائیں اور ہم دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنے والے بنیں۔ سبحان ربک رب العزت، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔